دیکھیں جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، لیکن جب آپ وزیر اعظم ہو کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جو ان کے انڈر میں ہے اور آپ ایک گیم کھیلتے ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ ناٹ اونلی کہ یہ گیم ہو رہی تھی بلکہ باجوہ صاحب کو بھی ان کے بھروسے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. ہی واز ان اویئر کیونکہ ڈائریکٹ آرڈر واز بٹوین پرائم منسٹر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی. وہ کیا کر سکتے تھے؟ مطلب اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کی نیگلیجنس نہیں ہے، انکمپٹنس نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، ان کا بھی فریب ہوا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی جب ساتھ نقطی ہو گئے تو یہ راہ بیچ میں کیا، اسی لیے تو اس حد تک چیزیں گئی ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ چونکہ آپ بلنٹلی بات کرتے ہیں اور اوپنلی بات کرتے ہیں، اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ who's next now تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس فیض حمید کے بعد جی فیض حمید کے بعد جو ان کا نیکسٹ ٹرائل چل رہا ہے، جب وہ شواہد دے دیں گے، گواہی دے دیں گے، تو اس میں بانی اور پی ٹی آئی ڈائریکٹ آ جائے گی. ڈائریکٹ آ جائیں گی. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل رہے ہوں ان کے بھی باری آئے گی. دس از آن دا کارڈز. جس میں قانون ناجائز احتساب یا انصاف کی کرسی پہ جنہوں نے قلم چلایا وہ بھی آئیں گے، جو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں وہ بھی آئیں گے، کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ بات کرتے رہے کہ عوامی سپورٹ حاصل ہے، عوامی پذیرائی ہے، خان صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کی سیاسی حکمت عملی ایک شخص کے اوپر کھڑی تھی، اینڈ دیٹ واز فیض حمید. ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ سب سے طاقتور شخصیت وزیر اعظم سے بھی زیادہ شاید فیض حمید تھے. وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، آنکھ کا تارا تھے وزیر اعظم کے. تو ڈی جی آئی ایس آئی ویسے ہی بلایا ہوتا ہے. جی. اور آپ دیکھیں کہ فیض حمید کا دام نہ پی ٹی آئی لی نہ بانی لیتے رہے. ابھی تو جن بھوت بھی اس کے اندر مل جائیں گے آپ کو. ابھی تو بس اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے رحم مانگے. میں تو یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس حد تک بانی اور پی ٹی آئی چلی جائے، اور اسی لیے روکتے روکتے میں نکالا گیا. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہاتھ باندھ کے 9 مئی کے بعد باہر نکلا. میں تو 1 سال پہلے نکال دیا گیا تھا، سچ بولنے پہ، ٹھیک بولنے پہ. اور ارشد شریف ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا شہید دوست، اس کے لیے بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں اس میں مراد سعید سمیت وہ بھی آپ کو انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا.